بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہیں. آج اسلام آباد میں بھی ایک بھرپور احتجاج کیا گیا. لاہور میں بھی احتجاج جاری ہے اور صحافیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کے جو ہے احتجاج کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ حکومت نے ایک پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے. بل جو ہے وہ پاس کر لیا ہے. پہلے یہ بل قومی اسمبلی سے پاس کیا گیا، پھر آج سینٹ آف پاکستان سے پاس کر لیا گیا، اور اب فائنلی صدر پاکستان سے دستخط کے بعد یہ قانون بن جائے گا. اب اس قانون کے تحت کیا ہوگا؟ کیوں صحافی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں؟ کیوں جرنلسٹ کمیونٹی پریشان ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا یہ ناظرین کہ فیک نیوز پھیلانے والے، فیک نیوز پر کام کرنے والے، یا اس کو پبلش کرنے والے، یا اس کو ٹی وی پر ایئر کرنے والوں کے خلاف ایک بھرپور کارروائی ہوگی، اور 3 سال تک کی سزا ہے، 20 لاکھ تک کا جرمانہ ہے، اور باقی بھی سزائیں جو ہے اس قانون میں رکھی گئی ہیں. اس قانون کو لانے کے لیے جو ہے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اور اب سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایکس کو، فیس بک کو اور یوٹیوب کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی شخص فیک نیوز چلائے گا تو اس پہ بھاری جرمانہ ہوگا، اور جو ہے وہ قید و بند کی صورتیں بھی اسے برداشت کرنی پڑیں گی. اس کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی بھی بنائی جا رہی ہے جو ان تمام امور کو دیکھے گی اور سارا کچھ اس میں ایکشن لے گی، اور جو بھی سوشل میڈیا پہ کوئی فیک نیوز چلے گی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ایک تو یہ حقیقت ہے کہ صحافی پریشان ہیں اس لیے کہ ان کے خلاف یہ جو قانون ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، اور اس پر چونکہ یہ قانون ہی صحافیوں سے متعلق ہے، میڈیا سے متعلق ہے، تو اس پہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے بات چیت نہیں کی گئی. ظاہری بات ہے، قانون سازی ہوتی ہے تو کنسرنڈ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، لیکن حکومت یہ ایڈمٹ کر رہی ہے، حکومت یہ مان رہی ہے کہ ہم نے صحافیوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اور وہ غلطی تسلیم کر لی ہے. لیکن اس غلطی کا ازالہ نہیں کیا جا رہا. اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے صحافیوں کو بٹھایا نہیں جا رہا، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، اور قانون پاس کیا جا رہا ہے، پاس ہو چکا ہے، اور اب صدر پاکستان بھی اس پر سائن کر دیں گے. اب اگر ہم دیکھیں، ایک طرف تو یہ صورتحال کہ صحافیوں کے خلاف یہ قانون قرار دیا جا رہا ہے، اور آوازیں دبانے کے لیے، آوازوں کو بند کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، یہ صحافی کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہمیں ایک نہیں ہزاروں ایسی فیک نیوز ملتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جن کی کوئی جو ہے وہ کوئی کڑی نہیں ہوتی، کسی اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، سوائے گالم گلوچ کے، سوائے جو ہے وہ ولگر لینگویج استعمال کرنے کے، سوائے ذاتیات پہ اس پہ سارا یہ سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے، اور جس میں کوئی خبر نام کی چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کوئی خبر دے رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ملک کے لیے، عوام کے لیے اس میں کوئی فائدے کی بات ہو. صرف اور صرف ذاتی چیزوں پہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں کئی ایسی فیک آئی ڈیز بھی ہیں ناظرین کے آپ کے علم میں ہے کہ فیک آئی ڈیز بنا کے کوئی بھی شخص جہاں بھی بیٹھا ہو، کسی کے متعلق بھی جو ہے وہ کوئی چیز اپلوڈ کر دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک کالج کو پورے ملک بھر میں کالجز کو جلا دیا گیا. اور کس نے جلایا؟ اس کالج کے اسٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے جلایا. اور وجہ کیا تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ طالبہ تھی اس کالج کی، اس سے زیادتی ہوئی ہے، اور اس کی والدہ کی ویڈیو جو ہے اس پہ ایک اشتعال پھیلا ملک بھر میں، اور بچوں نے، اسٹوڈنٹ نے، جس میں طلباء تھے، طالبات تھیں، ان کے پیرنٹس تھے، عام پبلک تھی، تو انہوں نے اس کالج کا تہس نہس کر دیا جہاں وہ پڑھ رہے تھے. صرف ایک کالج نہیں جلایا گیا تھا، کئی ایسے کالجز جہاں لاہور میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں،
پشاور میں ہے، جہاں بھی ہیں، جو بھی کالج تھا اس کو جلایا گیا، اس میں توڑ پھوڑ کی گئی اور کروڑوں روپے کے جو املاک ہیں اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن جب انکوائری ہوئی، تحقیقات ہوئیں، تو پتہ چلا کہ وہ خاتون جس نے ماں بن کے وہ ویڈیو چلائی تھی، وہ اپلوڈ کی تھی، وہ اصل میں اس بچی کی والدہ نہیں تھی۔ جو اس کے والدین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، لیکن کوئی ماننے والا نہیں تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور جب انکوائری ہوئی تو اس خاتون نے خود تسلیم کیا کہ میں نے یہ ایک فیک ویڈیو بنائی تھی اور اس کو میں نے اپلوڈ کیا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اور کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو ہے وہ کسی کی غلط قسم کی تصاویر جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، کسی کو ڈیپ فیک جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے تصویریں اپلوڈ کر کے سر کسی کا دھڑ کسی کا جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی، یہ فلاں خاتون کی، یہ فلاں پرسنالٹی کی جو ہے وہ ویڈیوز ہیں، اس کی خاندان کی ہیں، اس کی یہ کرتوت تھے، اس کی یہ کرتوت تھے۔ تو اس کو بھی روکنا جو ہے یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کا کام ہے کہ اس چیز کو روکیں اور اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کا خیال کریں کہ ذاتیات پہ ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں جو ہے وہ لوگوں کے، اور اگر کوئی اصل چیز ہو تو تب بھی چلیں تسلیم کیا جائے، لیکن فیک نیوز کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو ملائن کرنا، اداروں کو ملائن کرنا، حکومتوں کو ملائن کرنا اور پارٹیوں کو ملائن کرنا، یہ کہاں کی آزادی اظہار رائے ہے اور یہ کہاں کا جو ہے وہ قانون ہے کہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں کسی کی پگڑی اچھال دیں، کسی کی ذات سے جو ہے وہ مختلف چیزوں منسوب کر کے اس کو چلاتے رہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صحافیوں کو دیکھیں تو صحافیوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا حکومت کو، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو پاس بٹھاتے، ان کو اعتماد میں لیتے، اور اعتماد میں لے کے اگر یہ قانون پاس ہوتا تو آج صحافی، حکومت اور تمام وہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ایک پیج پر ہوتے اور نہ جو ہے وہ کسی شخص کو بھی اعتراض کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل نہ ہوتا اور کوئی بھی اعتراض نہ کرتا اور سب مل کے اس برائی کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتے۔ لیکن حکومت نے جلدی کی، جیسے حکومتیں کرتی ہیں ایسے ہی اس حکومت نے بھی یہ کام کیا اور اس جلدی میں یہ قانون پاس ہو گیا اور اب تمام صحافی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اس کو ملائن کرنے کے لیے جو ہے وہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس پہ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ احتجاج جو ہے اب کیا رنگ لائے گا اس کا فیصلہ آئندہ کچھ دنوں میں شاید ہو جائے۔ شاید صحافیوں کو جو ہے وہ جو ہے خاموش کرا دیا جائے یا کوئی اس قانون میں کوئی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے تاکہ صحافی جو ہے وہ مطمئن ہو سکیں، جو کنسرن لوگ ہیں وہ مطمئن ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے ناظرین کہ امریکہ سے ایک سرمایہ کاروں کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہے اور اسلام آباد میں اس کی مختلف میٹنگز چل رہی ہیں۔ اس میں امریکی سرمایہ کار جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ MOUs سائن ہو رہے ہیں، جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کیے جا رہے ہیں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، اور یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چارج سنبھالنے کے بعد ہی فوری طور پہ جو ہے وہ امریکہ کا ایک وفد، اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ پہنچا ہے اسلام آباد اور پاکستان سے، پاکستانی حکومت سے جو ہے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی اقدامات ہوں گے یا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جو ہے بات چیت ہوگی، لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چارج سنبھالنے کے بعد امریکی سرمایہ کاروں کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور اسلام آباد میں سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔